تقریباً 11 چیزیں آپ لے لیں. 11 چیزیں کیا ہیں؟ لال کپڑا، 1 میٹر کا لال کپڑا آپ لے لیجئے گا. ہانڈی تقریباً 1 سے 1.5 کلو کی ہانڈی اس میں آپ لے لیں. ہانڈی لے لیں، ڈھکنے سمیت لے لیجئے گا. ناریل 1 لے لیں، کچا ناریل نہ ہو، وہ جو بالوں والا ناریل پکا ملتا ہے وہ لے لیجئے گا. سرسوں کا تیل آپ 1 پاؤ لے لیں. کالی ماش آپ آدھا پاؤ لے لیجئے گا. سندور لے لیں. سندل کا برادہ لے لیجئے گا. ہرمل لے لیں. لوبان لے لیں. یہ بالکل تھوڑا تھوڑا آپ لے لیں گے، 50-50 گرام آپ لے لیں گے. عود کا عطر لے لیجئے گا، بالکل تقریباً 1 تولہ کافی ہوگا. دوبارہ میں لسٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. لال کپڑا لیں گے، ہانڈی لے لیں گے، ناریل لیں گے، سرسوں کا تیل، کالی ماش، سندور، سندل کا برادہ، ہرمل، لوبان، گوگل اور عود کا عطر. یہ کل 11 چیزیں ہو گئی. اچھا، سندور کے بارے میں کسی نے میں نے بتایا تو اس نے کہا یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، سندور تو ہندو یوز کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ پھر تو ناریل بھی ہندو زیادہ یوز کرتے ہیں، ناریل کھانا بھی چھوڑ دیں. تو جو جو چیزیں وہ یوز کرتے ہیں ہم چھوڑ دیں. سندور وہ جس کام میں وہ ان کے جو اپنے عقیدے ہوں گے، ہم تو اس کو اتارے کے لیے اس میں ڈال کے جلا رہے ہیں. اس میں کون سا پریشانی والی بات ہے؟ پریشانی والی بات وہ ہے جو ہم ان کے طریقوں کو فالو کریں اور جو ہے نا عقائد معاذ اللہ ایسے رکھیں. تو اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے ہر گناہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ 11 چیزیں آپ لے لیں گے. 11 چیزیں لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے آپ نے کہ لال کپڑا آپ بچھا لیں. اچھا، جب بھی مریض کو اتارے کے لیے بلائیں تو اس کو کہیں کہ سب سے پہلے اپنا صدقہ کر لو. صدقہ کروا لیں، 2 صدقے کروا لیں. کہیں کہ اپنا گھر والوں کا صدقہ کر کے آ جاؤ، ایک میرا صدقہ بھی کرو کہ میں اتارا کر رہا ہوں. تو صدقہ کروا لیں. صدقے کے بعد لال کپڑا بچھائیں، ایک طرف مریض کو بٹھائیں. اچھا، جس کا بھی اتارا کر رہے ہیں آپ اس کو سامنے بٹھائیں. پورے گھر کا اتارا کر رہے ہیں تو گھر کا کوئی سربراہ یا جو سب سے زیادہ پریشان ہو رہا ہو اس کو بٹھایا جائے. ایک آدمی کو آپ نے سامنے بٹھا لیا پورے گھر میں سے. آپ نے ہانڈی سامنے رکھ لی اور ایک طرف آپ بیٹھ گئے. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل. مریض کے سر سے آپ نے 7 دفعہ اینٹی کلاک وائز گھمایا، اس ہانڈی میں ڈال دیا. لیکن رک جائیں، ہانڈی میں سرسوں کا تیل ڈالنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے ایک لال مارکر سے اس ہانڈی کے پیندے پر، مطلب اندر کی جانب سے آپ نے سورہ کوثر کا نقش بنانا ہے. سورہ کوثر نہیں لکھنی، سورہ کوثر کا جو نقش ہے اعداد والا وہ آپ نے لکھنا ہے 786. اور آپ نے پورا جو اس کا نقش ہے لکھ لینا ہے، لال موٹے مارکر سے آپ نے لکھ لینا ہے. پھر آپ نے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سر سے 7 دفعہ اینٹی کلاک وائز گھما کر ہانڈی میں تیل ڈال دیا. اس کے بعد کالی ماش جو آپ نے آدھا پاؤ لی تھی وہ آپ نے اس کے سر سے اینٹی کلاک وائز گھمایا اور ڈال دیا. سندور لیا، اس کے سر سے اینٹی کلاک وائز گھمایا اور ڈال دیا. یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈالنی ہیں. یہ ہانڈی میں یہی سامان ڈلے گا. اس کے بعد اگر آپ پورے گھر کا اتارا کر رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ جھاڑو لگا کر جو کچرا ہٹا کر تھوڑی سی مٹی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے اٹھا لیں اور وہ لے آئیں. تو وہ مٹی بھی اس میں آپ شامل کر لیں. جس کا اتارا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے تھوڑے سے بال آپ اتروا لیں، وہ آپ اس میں ڈال دیں. بھلے اگر وہ کسی چیز میں لپیٹ کے لائیں اس کے سمیت ہی بھلے ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھولنا بھی ضروری نہیں ہے. تو آپ نے یہ سارا کر لیا. اب جو چونکہ سندل برادہ، ہرمل، لبان اور گوگل، یہ ساری چیزوں کو آپ ایک جگہ اکٹھا کریں. چونکہ لبان پتھر کی صورت میں ملتا ہے تو اس کو آپ پیس لیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو وہ آپ برادے کی شکل میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، چونکہ اس کا آپ نے بخور سا بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر کے اس میں عود کا عطر جو 1 تولہ لیا تھا وہ آپ نے ڈال کر اس کو مکس کر کے سامنے رکھ دینا ہے.
تو یہ ساری چیزیں آپ نے استعمال کر لیں 11 کی 11۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے تمام چیزوں پر دم کر دینا ہے۔ ناریل پر بھی دم کر دینا ہے۔ ناریل کا ذکر نہیں کیا تھا نا، ناریل آپ نے سامنے ہی رکھا ہوگا جب سارا کچھ آپ نے پڑھ لیا۔ اچھا، ناریل بھی آپ نے 7 دفعہ اینٹی کلاک وائز اسے گھما کر رکھ لینا ہے۔ ساری چیزوں پر آپ نے یہ ہانڈی کے اندر جو سامان ہے اس پر دم کر دیا، یہ جو آپ نے بخور بنایا ہے اس پر دم کر دیا، آپ نے ناریل پر دم کر دیا، مریض پر دم کر دیا۔ اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بخور بنایا ہے اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے، اور جو سورہ کوثر کے تعویذ ہیں آپ نے 4 تعویذ سورہ کوثر کے بنا کر رکھ لینے ہیں کاغذ پر، گھلنے والی سیاہی سے یا زعفران سے یا گھلنے والی سیاہی سے بھی آپ اس کو لکھ لیں، جو پینے کے لیے آپ نے دینے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہانڈی کے جو ڈھکنا جہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر ایک پیڑا آٹے کا لے کر وہاں آپ نے سیل کی طرح وہ ایک بنا لینا ہے، اوپر ڈھکنا لگا کر اس کو آپ نے بالکل پیک کر دینا ہے، اور ایک جیسے ماچس کی تیلی سے آپ نے 1 سے 2 اس میں سوراخ کر لینے تاکہ اندر گیس بن کر پھٹے نہیں۔ ویسے تو اگر آپ ایسا نہ بھی کریں تو وہ چونکہ ہوا اور جو ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے، تو آپ نے اس ہانڈی کو سیل کر دینا ہے، اور جو ہے ناریل آپ نے رکھ لینا ہے۔ ہانڈی کو اب آپ نے مریض کو بتانا ہے کہ گھر جا کر اس کو چولہے پر ہلکی آنچ پر رکھ دو، اور ہلکی آنچ پر بھلے پوری رات بھی یہ جلتی رہے، پوری رات جلتی رہے گی، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں ڈالی لیکن ایسی بدبو آئے گی جیسے مردے جل رہے ہیں، کچھ سڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی جو چیزیں غیر مرئی ہیں، جو جادو، جنات، اثرات، آسیب، نظر بد، جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تمام کی تمام جل رہی ہیں۔ یہ ہانڈی کا آپ نے کر لیا کہ رات کو اس طرح سے آپ نے جلا لی، صبح آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا۔ صبح جب روشنی ہو جائے تو آپ نے، اور اس کو مطلب فجر کے بعد آپ نے اتار لیا ہے، تو جب تھوڑا سا ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے لال کپڑے میں اس ہانڈی کو رکھ کر اس کے اوپر آپ نے ناریل رکھ لینا ہے، اور اس کپڑے کے 4 جو گٹھانے ہیں وہ لگا دینی ہے، اور اس کو جا کر آپ نے سمندر میں ڈال کر آ جانا ہے۔ یہ تو ہانڈی کا عمل پورا ہو گیا۔ اب جو بخور بنایا تھا اس کو آپ تقریباً 7 حصے کر دیں، روزانہ 1 حصہ جو ہے اس کا دھواں پورے گھر میں دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے پانی پینے کے لیے دیا تھا، پانی پینے کے تعویذ جو دینے آپ نے، پینے کے تعویذ آپ نے 4 دیے تھے، تو ایک تعویذ 2 دن چلے گا، 2 دن کے بعد تعویذ کو آپ پانی کو پورا ختم کر لیں گے، تعویذ نکال کر پاک جگہ پر ڈال دیں گے۔ تو ایک تعویذ 2 دن چلے گا، 4 تعویذ 8 دن اس طرح سے چلیں گے۔ یہ 7 دن کا اتارا ہے۔ اس سے ہر طرح کا جادو، جنات، آسیب، نظر بد، ہر معاملے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا دیو، بڑے سے بڑا جو ایسا شیطانی مخلوق کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے حکم سے اور سورہ کوثر کی روحانیت سے، اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں کہ بہترین اتارا ہے۔ اور یہ سینے کے راز ہیں جو بزرگوں نے دیے، جو بہت آسانی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہیں تک خدمت خلق ہوتی ہے کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ خدمت خلق یہیں تک ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو وہ ہمارے کنسلٹنٹ ٹائم پر آن لائن اپائنٹمنٹ لے کے کر دیں۔ اس پر بھی وہ اگر یہ کہیں کہ جناب ہر معاملہ ویسے ہی چلتا رہے تو تھوڑا سا آزمائش والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیر کثیر سے حصہ عطا فرمائے۔